محترم ناظرین، ذاکر ساحل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت نظام کے مطابق ہم لوگ جمع ہیں. بھئی اس کا بیس کم کرو، یہ جو گونج ہے بیس سے ہوتی ہے. تقدیری بات یہ پیش آئی کہ میری طبیعت گڑبڑ ہو گئی، مجھے تکلیف ہے، تو اور زیادہ ویسا ہو گیا. مقصد تو آواز کو صاف کرنا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، آواز صاف سمجھ میں آئے، بس یہ چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اسی طرح رہنا. مگر یہ کہ اللہ تعالی ہر کام کو خود کرانے والے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کا عادی ہوتا ہے، تجربہ رکھتا ہے تو کام چل جاتا ہے. میرے گردے میں اس وقت تکلیف ہے اور میں 20-25 سال سے گردے کی تکلیف کا عادی ہوں. زیادہ تیز ہو جائے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن درمیانی درجے کی تکلیف کے ساتھ کام چل جاتا ہے. وہ اس وقت دوا لے لی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے. حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہ نے جو مضمون بیان فرمایا وہ بہت قیمتی تھا، اور ایک طرح سے ہمارے اس وقت میں، اس دور میں، ہم مسلمانوں کو اپنے معاملات صحیح کرنے کے لیے جو رخ اختیار کرنا چاہیے، راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا خلاصہ تھا. میں 2-3 باتیں اسی انداز کی عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں. اور جب مسلمان ہیں تو ہم سب کا یہ بھی پکا ارادہ ہے، یہ خواہش ہے
کہ ہم مسلمان ہی ہو کر جیے اور مسلمان ہی ہونے کی حالت میں مرے. ایسا ہی ہے نا, سب کا ارادہ یہی ہے. انشاءاللہ ارادہ بھی یہی ہے اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے, اپنے لیے بھی, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, اپنی نسلوں کے لیے بھی. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں. اب یہ بات ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کس کو کس حالت میں بلاتے ہیں, لیکن ایک اللہ کی عادت ہے کہ آدمی عام طور سے زندگی کا جو رخ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اگر وہ اچھا رخ ہے اسی پر باقی رہنے میں مدد کرتے ہیں. تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کے تقاضوں کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے یہ امید کرتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں کہ ایمان کی حالت ہی میں اللہ ہمیں اٹھائے دنیا سے. تو امید یہ ہے کہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور مسلمان اس نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. ہوا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا تھا تو ایمان دے کر بھیجا تھا. حضرت آدم علیہ السلام مومن ہی نہیں, اللہ کے نبی بھی تھے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے تو آزمائش کے لیے ساتھ میں شیطان کو بھیج دیا تھا. اور شیطان کا مشن ہمارے مقصد کا بالکل الٹا ہے. ہم سب چاہتے ہیں جینا مرنا مسلمان ہونے کی حالت میں, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ انسان جہنم میں جا سکے وہ چلے جائیں. یہ بھی وہ اعلان کیے ہوئے جیسے ہم اعلان کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے اللہ کے کلمے کا اعلان کیا, سارے پیغمبروں نے کیا, ہم بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ میں دنیا میں جا کر انسانوں کو, آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا چاروں طرف سے آ کر اور جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. اور آگے خاص جملہ ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. ان کو میں بھلا دوں گا, آپ کی نعمتوں کو, شکر کو بھلا دوں گا, ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا. تو یہ اس کا پروگرام ہے, وہ چل رہا ہے. اب ظاہر بات ہے جب مقابلے میں یہ کام چل رہا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنے اور بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہنا پڑے گا. اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں جو مسلمانوں کی دینی سرگرمیاں ہیں, مدرسے, خانقاہیں, یہ تبلیغ کا کام یا اور جو ملی اور دوسری طرح کی محنتیں ہیں, ان سب کا خلاصہ اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایمان کی حالت میں جینا آسان ہو جائے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جانا بھی آسان ہو جائے. بس یہ خلاصہ ہے. کیوں, کس طرح ہوگا یہ؟ استقامت حاصل کر کے محنت یہ کرنی ہے. ہمارے بڑوں نے جو جو راستے بنائے ہیں, اختیار کیے ہیں, وہ اس بات کی محنت کے لیے ہیں کہ ایمان پر استقامت حاصل ہو جائے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لو, جم جاؤ. اب اس ایمان پر استقامت کا مطلب کیا ہوگا آپ سمجھ لیں
کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے تقاضے سے ہٹ کر جو کام ہے اس سے بچنا ہے. مثال کے طور پر دنیا والے ایمان کے بارے میں شک پیدا کریں اور ہمارا ایمان ہی سیدھے سیدھے چھیننا چاہیں. جیسے ہمارے زمانے میں آج کل جو کوششیں ہیں، کئی جگہ میں نے اس پر تفصیل سے بیان کیا، اس وقت تفصیل میں جانے کی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے اشارہ، آپ جانتے ہیں، اشارہ کرتا ہوں کہ 2-3 راستے ایسے ہیں جن سے مسلسل محنت ہو رہی ہے. ان میں سے ایک راستہ تعلیم کا راستہ ہے، ایک راستہ آپس کے میل جول اور دوستیوں کا راستہ ہے، اور ایک راستہ شک پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ کا استعمال. یہ راستہ ہے، یہ آج کل جو ہو رہا ہے. یعنی ایک راستہ تو پہلے سے چل رہا ہے. جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ جس طرح اس ملک میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے تک ہر جگہ جو دینی تعلیم کا نظام چلتا تھا وہ رئیسوں، نوابوں اور بادشاہوں کے خرچے سے چلتا تھا. دارالعلوم دیوبند کی شکل میں پہلی بار یہ انقلابی کام ہوا، تجدیدی کام ہوا کہ عام مسلمانوں کے چندے سے تعلیمی نظام چلنا شروع ہوا، مسلمانوں کا دینی تعلیم کا نظام. تو اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے، یعنی مغلیہ سلطنت کے رہتے ہوئے، مغلیہ سلطنت ابھی ہندوستان میں باقی تھی، مگر جیسے کہ بتایا کہ حکم کمپنی بہادر کا چلنے لگا تھا، اس زمانے میں جب انگریزوں کا عملاً تسلط ہو گیا تھا، نام کے لیے دلی میں بادشاہ بیٹھا تھا، اس زمانے سے ہندوستان میں خاص طور پر انہوں نے اپنا تعلیمی نظام چلایا تھا اسکولوں کی شکل میں، اور وہ ان کا نظام اب بھی چل رہا ہے، اسی وقت سے چلا رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور کوئی علاقہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے. آپ کا علاقہ بھی بچا، عیسائیوں کا جو اسکولوں کا نظام ہے. اور آپ اگر قریب سے جانتے ہوں گے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کا جو یہ نظام ہے، یہ تعلیمی نظام تو ہے ہی، اصل میں اس کے اندر تبلیغی نظام بھی چھپا ہوا رہتا ہے، ان کے مذہب کی تبلیغ کا، ہمارے مذہب کا نہیں ہے. ہمارے مذہب کا قصہ تو ایسا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تھوڑے سے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے. آپ کبھی یہ سمجھتے ہو یہ میوات میں اگر آپ کو ہر دوسری جگہ ہر دوسرا آدمی تبلیغی نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ زیادہ مطمئن نہ ہو. دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم میں سے تھوڑے سے لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دین پر لانے کی کوشش، اور اس سے بھی زیادہ کم لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، وہ تو بہت ہی کم ہے، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. لیکن عیسائیوں کے یہاں ان کا اپنے مذہب کی تبلیغ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے، صحیح بات یہ کہ کوئی آبادی اور کوئی جنگل اور کوئی خشکی اور کوئی تری چھوڑی نہیں ہے اپنی تبلیغ سے. میرے جاننے والوں میں ایک لڑکا ہے جو نیوی میں ملازم ہے، سمندری جہاز میں. تو اب وہ سمندر میں جو جہاز چلتا ہے وہ سفر کرتا ہے لمبا لمبا، مختلف ملکوں پہ جاتا ہے. اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ امریکہ یا اور بعض ملکوں کی بندرگاہ پر، سی پورٹ پر جب ہمارا جہاز جا کے رکتا ہے تو 2-3 ہی گھنٹے کے بعد عیسائیوں کے مبلغ آ جاتے ہیں جہاز پر تبلیغ کرنے کے لیے. آپ اندازہ کریں، جبکہ بندرگاہ کا علاقہ بھی ایئرپورٹ کی طرح سے عام آدمیوں کے لیے تو کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہاں بغیر پرمیشن کے تو کوئی جا نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی حکومتیں اپنے مبلغوں کو اس کی پرمیشن دیتی ہیں، اور وہ سمندر میں جا کر، گویا جہاز میں جا کر، باقاعدہ اس نے بتایا لٹریچر لے کے آتے ہیں. میرا پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ محنت کرتے ہیں کہ تم ہمارے اس کو پڑھو. وہ اتنی محنت اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہندوستان میں خاص طور پر 2 باتیں ہوئی ہیں.
دیگر مذاہب جو ہیں، ہندو مذہب ہو یا ایسے کچھ قبائلی لوگ ہیں جن کا کوئی پکا مذہب نہیں ہوتا، رسم و رواج ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے تو ہم نہیں جانتے اس کو کسی مذہب کے طور پر، ایسے لوگوں میں تو ان کی کامیابی بہت بڑی ہے۔ آپ اگر ادھر کے حصے میں جائیں گے، ہندوستان کے جو پورب کا اور شمال کا علاقہ ہے، نارتھ کا اور ایسٹ کا، تو اس علاقے میں صوبے کے صوبے ان کی محنت کے گواہ ہیں۔ اڑیسہ، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، ان صوبوں میں بے شمار، اور آگے جائیں تو آسام، میزورم، منی پور، تریپورہ، کیا کہتے ہیں، میگھالیہ، ناگالینڈ، بعض صوبے تو عیسائی اکثریت کے بن چکے ہیں ہندوستان میں۔ اتنی محنت انہوں نے کی ہے، یہ تو ہوا ہے ان کا باقاعدہ گویا ان کی کامیابی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک کامیابی ان کو یہ ملی ہے کہ ان کو اسکولوں میں پڑھنے والا جو آدمی ہے، اگر گھر سے اس کو صحیح تربیت نہیں مل رہی، کوئی اگر گھر ہی دیندار ہے، ماں باپ عالم ہیں یا تبلیغ والے ہیں یا کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں، تو چلیے گھر میں بچے کو ایمان کی صحیح بات مل گئی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف ان کے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، تو وہ کہنے کو تو مسلمان ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا ایمان کسی بھی کام کا بچتا نہیں ہے۔ اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں اسلام کے ایک ایک حکم کے بارے میں شک پڑا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑے بہت ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو مغلیہ سلطنت کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جا کر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ اب عیسائی بننے سے بھی آگے کی بات ہو گئی، ملحد بن رہے ہیں، یعنی اللہ کے منکر اور مذہب کے منکر، جن کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، ایتھسٹ بن رہے ہیں باقاعدہ۔ وہ بھی دوسرے مذاہب والے زیادہ ہیں، لیکن مسلمان بھی بن رہے ہیں، یہ بات پکی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ ایمان کے لیے خطرہ کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہے، چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اندیشہ ہے، اندیشہ نہیں، ہو رہا ہے عملاً کہ مسلمان کافر بن رہے ہیں تعلیم کی راہ سے۔ دوسرا وہ راستہ ہے، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر یہ ہوا ہے۔ اب ذرا کچھ تھوڑی سی محنت ہوئی تو غالباً کچھ کمی تو آئی ہے، لیکن ختم ہو گیا ہو ایسی امید نہیں ہے۔ دوستیوں کے ذریعے جو شادیاں ہو رہی ہیں غیروں کے ساتھ، ہم سنی سنائی بات نہیں کرتے، نہ لمبی چوڑی بات کرتے ہیں، نہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کا، لیکن تجربہ بتاتے ہیں کہ ہمیں دعوت دی گئی ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی مشکل سے 20-25 ہزار، انہوں نے بلایا کہ ایمان پہ بات کرو۔ بھائی کیوں کریں ایمان پہ بات؟ کہنے لگے 20 لڑکیاں غیروں کے ہاں ایک سال میں گئی، ایک چھوٹے سے قصبے میں۔ ایک قصبے والے آئے، وہ 50,000 کا قصبہ ہے، 60,000 کا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں سے ایک سال میں 50 لڑکیاں گئی ہیں، تو یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کفر پر راضی ہونے کے بعد ایمان کہاں بچے گا؟ وہ بھی ختم ہوا۔ یہ بھی ایمان کے جانے کا ایک راستہ چل رہا ہے۔ اور ایک راستہ وہ ہے جس کو میں نے ابھی کہا، اس پر باقاعدہ کھلم کھلا کام ہو رہا ہے کہ اسلام کو موضوع بنائیں گے، اللہ کو موضوع بنائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنائیں گے، اسلام کے احکام پر بحث کریں گے، ڈیبیٹ ہوگی باقاعدہ، اور شک پیدا کرنے کا کام کیا جائے گا۔ کبھی پردے کو موضوع بنا رہے ہیں، کبھی اسلام میں عورتوں کے حقوق کو موضوع بنا، اور ایک بات آپ دیکھیں گے ان کی چالاکی یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کبھی موضوع بننے نہیں دیں گے، اپنے مذہب پر بحث نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ خبر ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم بے تکلف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور اسے ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ان کا مذہب مقابلے کے میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹک نہیں سکتا، کسی کا بھی زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہمیں اسلام کو مقابلے میں لانے میں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اسلام آیا ہے اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے مذہبوں پر اسے غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ اسلام دنیا میں آیا ہے، لیکن وہ تو بہرحال کوشش کر رہے ہیں،
اور جو کوشش وہ کر رہے ہیں اس میں بہت حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. کم سے کم مسلمانوں کا وہ طبقہ، اور وہی زیادہ ہے مسلمانوں میں، جس کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے اور دینی ماحول نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے، یعنی وہ ایمان و اسلام کے بارے میں کمزور ہے، وہ شکار ہوتا ہے اور اس کے دل میں شکوک کے شبہات کے بیج جگہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بھائی ایک تو وہ آدمی ہے جو سیدھا سادہ مسلمان ہے، اسے زیادہ کچھ نہیں آتا، مگر وہ یہ جانتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پکی بات ہے، اس پہ جلدی سے اثر نہیں ہوتا. ہمارے اساتذہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا، تو ایک مولانا صاحب وہاں گئے، انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کا ایمان کیسا ہے، اس کو جانچنا چاہیے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں مانتا ہوں، اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ لفظ بولو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے. تو ایسے آدمی کا ایمان تو نہیں بگڑتا، یہ تو پکے ایمان والا ہے، سیدھا سادہ ایمان والا، اسے زیادہ تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، مگر وہ پکا مومن ہے. وہ مومن کیسے ہے؟ وہ گھر کی تربیت سے مومن ہے، وہ گھر کے ماحول سے، ماں باپ کی محنت سے یا بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے وہ مومن ہے. لیکن کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ زیادہ ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. زیادہ تو وہی ہے نا جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری حصہ جانتے ہیں، آخرت کی کوئی خبر نہیں ہے. ایسے لوگوں پر ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے. میں آج ہی مثال دے رہا تھا کہ مثال کے طور پر ڈیبیٹ کرنے والا کہے گا کہ جی آپ اللہ کو مانتے ہیں، کبھی دیکھا ہے اللہ کو؟ اب وہ صاحب سوچ رہے ہیں کہ واقعی دیکھا تو نہیں ہے. بھائی جب نہیں دیکھا کیوں مانتے ہو؟ جس چیز کو دیکھا نہیں وہ ہے موجود، اس کا کیا پتا ہے؟ تم کیسے کہتے ہو اللہ موجود ہے جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ اب یہ جو سوچنے بیٹھ گیا اس کا مطلب ہے کہ کمزوری ہے. جواب تو یہ دینا تھا نا فوراً کہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اللہ موجود ہے. اور ذرا سا سوچ کے جواب دیتا تو یہ جواب آسانی سے دے سکتا تھا کہ کیا تمہارے دماغ میں عقل ہے؟ ظاہر ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس تو بہت بڑی عقل ہے، میں تو بہت بڑا سوچنے والا ہوں. دیکھا ہے کبھی عقل کو؟ کہاں ہے عقل؟ دیکھا ہے عقل کو؟ مانتے ہو کہ میری عقل بہت بڑی ہے، دیکھی کبھی نہیں ہے، کیسے مانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ماننے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک مثال چھوٹی سی. جو آدمی ان کے شک پیدا کرنے کے جواب میں مضبوط نہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی مر رہا ہے، اور یہ پانی مسلمانوں میں بہت مر رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کا ایمان اس راستے سے بھی خطرے میں پڑ رہا ہے. اور اس میں مصیبت ایک اور ہے. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی بچوں کو باہر مت جانے دو، گھر سے باہر، بری صحبت سے بچاؤ، برے دوستوں سے بچاؤ. اب حالات یہ ہیں کہ وہ کام تو کرنا ہی ہے، پوری صحبت سے بچانا آج بھی ضروری ہے، مگر ساتھ میں اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر وہ گھر میں بھی ہے تو اب یہ خطرہ گھر میں بھی پایا جاتا ہے موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی گمراہ ہو سکتا ہے. تو اب اس کی بھی نگرانی کرنی ہے کہ یہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں چل رہی ہے، اس پر محنتیں ہو رہی ہیں. تو شیطان کے جو نمائندے ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، اور اگر کچھ اللہ کے بندے جو مسلمان نہیں ہیں وہ ایمان کی طرف آنا چاہ رہے ہوں تو ان کو روکنے کے لیے. یہ دونوں کام ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بات سچی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب میں لوگ داخل ہوتے ہیں وہ اسلامی ہے. عجیب بات ہے، یعنی مسلمان چاہے جتنی سستی کریں اسلام کے پھیلانے میں، لیکن اس پھیلنے کے اعتبار سے اسلام سب سے آگے ہے، اس لیے کہ اسلام میں طاقت ہی ایسی پائی جاتی ہے. یہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں نا وہ صرف اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہے، ورنہ جو سوچ لیتا ہے وہ آنے لگتا ہے قریب. اب یہ جو قصہ ہوا ہے دلی میں جمعیت علماء کے اسٹیج سے، تو کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ دماغ ہل گئے ہیں، سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور جواب بن نہیں رہا ہے.
سیدھا سادہ سوال ہے کہ پہلا انسان جو تھا اسے کس نے پیدا کیا تھا اور وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ اس کا حل اسلام میں ہے اور کہیں نہیں ہے. سیدھا سیدھا معاملہ ہے. سب سوچ رہے ہیں اور پریشان ہیں. پریشان اس لیے کہ ضد ہے، حق پسندی ہو تو مان لیں. تو اسلام کی طرف آنے سے روکنا ہے اور جو اسلام میں پہلے سے داخل ہے ان کو اسلام پر قائم رہنے سے روکنا ہے. تو مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرنی ہے. ان محنتوں میں نمبر 1 کی جو محنت ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں یہ بات، مجھے اس میں کسی تردید کا ڈر نہیں ہے، ساری محنتیں نمبر 2 پر ہیں. مدرسہ نمبر 1 پر ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ہمارا تعلق مدرسے سے بھی ہے، خانقاہوں سے بھی ہے. ہم خانقاہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کے فائدوں اس سے پہنچنے والی گویا جو امت کو ایک ایمان کی تازگی اور طاقت ہے اسے ہم تجربے کے ساتھ جانتے ہیں، اسے بھی ہم بعد میں رکھ رہے ہیں. اور تبلیغ سے بھی ہماری لڑائی نہیں ہے، وہ بھی بعد ہی میں ہے. مدرسہ نمبر 1 پر ہے ایمان بچانے کے مسئلے میں. اور یہ تاریخ کا تجربہ ہے کہ جہاں دین کی تعلیم کا سلسلہ رکا ہے، ایمان کا سفر رک گیا ہے. یہ تاریخ میں ہوا، ایسا ساری دنیا میں نہیں ہوا، ایک ملک میں ہوا، اسپین میں، کہ دین کی تعلیم رک گئی، مسلمان ختم ہو گئے. اور دوسرا تجربہ ابھی ہوا ہے 20ویں صدی میں، اب سے 50 سال پہلے تک، ترکی میں اور روس میں. مسلمانوں پر ساری پابندیاں لگ گئیں مگر اللہ کے بندوں نے دین کی تعلیم کو جاری رکھا، مسلمان بچ گئے. 70 سال کے بعد وہ نظام ختم ہوا، آزادی ملی. اب جو مردم شماری ہو رہی ہے تو اسلام کو اپنا مذہب لکھنے والے 99%، 98%، 97%، ازبکستان میں، قزاقستان میں، ترکمانستان میں، کرغیزستان میں، اور یہ جو وہاں کی ریاستیں ہیں ساری، ان میں کیا ہوا ہے؟ جیسے کیسے بھی مگر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہنے والے وہ اس لیے بچ گئے کہ وہاں دین کی تعلیم کا سلسلہ تہخانوں میں اور جانے کس کس طرح سے انہوں نے جاری رکھا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور اس میں مدرسہ نمبر 1 پر بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن سارے کاموں کو کرنا ہے اور لڑنا نہیں ہے. اگر لڑنا ہو تو میرے خیال سے کوئی سا کام نہ کریں، اپنی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں، سیدھی سادھی بات ہے. اگر دین کا کام کرتے ہوئے لڑنا ہے تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ ذمہ داری نہ لیں، پھر یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر لڑنا ہے تو دکان پہ جا کے لڑ لو، کپڑے کی دکان کھولو اور برابر میں دوسرا کپڑے کی دکان کھولے تو اس سے لڑو کہ میرے برابر میں دکان کیوں کھولی. بات میں نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، ابھی نہیں سمجھے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے لڑائی تو دنیا کے کاموں میں ہوتی ہے، جہاں آخرت کے لیے کام ہوتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوا کرتی. دین کے لیے اگر کام کرو گے تو لڑو گے کیسے؟ میں نے ایک مدرسہ کھولا، میرے سامنے آپ نے مدرسہ کھول لیا، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کا ایک اور انتظام ہو گیا، کام تقسیم ہو گیا، کام آسان ہو گیا. میں نے مدرسہ کھولا، آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہ پڑھائیں گے، بڑوں کو میں سکھاؤں گا. لیکن ہم لڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. دین اصل نہیں سامنے، انا ہے. جو کام میں کرتا ہوں، یہ بات، یہ بیماری پکڑیے گا ذرا. لڑائی کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کام دین کا ہے، لیکن چونکہ میں نہیں کرتا ہوں لہذا وہ دین کا کام نہیں ہے. جو کام میں کروں وہ دین کا کام ہے. تو مسئلہ میں کا ہے، دین کا نہیں ہے. جس چیز سے میں جڑا ہوا ہوں وہ ہونی چاہیے اصل. تو آپ سمجھ لیں اللہ کے یہاں یہ میں تو نہیں چلنے والی ہے. اللہ کے یہاں تو اللہ کے لیے کام ہوگا تو قبول ہوگا. اور یہ بات اطمینان سے سمجھ لیں، بلکہ اس پر مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین پر چلنے کے لیے انسانوں کی نسلیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. یہ حدیث میں الفاظ ہیں باقاعدہ، لا یزال اللہ یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتی. اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے پود لگاتے رہیں گے. پود کہا ہے جیسے درختوں کی پود ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے پیڑ بیج لگا دیے جاتے ہیں، پھر وہ پود بنائی جاتی ہے، وہاں سے تیار کر کے نرسری سے
پھر لے جاتے ہیں اپنے اپنے کھیت میں لگانے کے لیے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے پود تیار کرتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں، عبادت میں، دین کے کام میں استعمال کریں گے. تو یہ کام تو ہوگا، قیامت تک ہوگا. ابھی ہم لوگ وہاں بنیاد رکھنے گئے تھے تو وہاں دعا کرتے ہوئے میری طبیعت پر جو اثر ہوا وہ یہ تھا. پہلے میں نے ان سے پوچھا مولانا انوار صاحب سے گاڑی میں کہ جنگل میں مدرسہ قائم کرنے کی کیا وجہ ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آخر کیسے ہوتا ہے کہ فلاں کھیت میں مدرسہ بنا لو. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، بہت جگہ ہوتا ہے اسی طرح سے کہ جنگل میں مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا اپنے مدرسے کے بارے میں، جو بائی میں ان کا مدرسہ ہے، کہ وہاں تو ہم نے استخارہ کیا تھا، 2 جگہیں تھی سامنے، تو استخارے میں وہ طے ہو گئی. یہاں مشورے سے طے ہوا کہ 2 جگہیں سامنے تھی، مشورہ ہوا کہ یہاں ٹھیک رہے گا، آبادی سے باہر سکون کی جگہ میں. تو اس وقت سے ذہن میں یہ مضمون تھا، اور پھر دعا کے وقت وہ زیادہ آیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. کس کا؟ آدمیوں کا بھی اور جگہوں کا بھی، اپنے دین کے کاموں کے لیے. اور سارا کام اللہ کے انتخاب سے چل رہا ہے. انتخاب کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں، چنتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. میری طبیعت کچھ بہتر بھی ہو گئی، حالانکہ اب الحمدللہ شاید بولنے کی برکت سے ہو گئی، کیا ہوا، لیکن بات پوری ہو رہی ہے. انتخاب اوپر سے ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر منتخب کرتے ہیں. کوئی پیغمبر خود سے نہیں بنتا، رسول خود سے نہیں بنتا، بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں سے نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے کے لیے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتے ہیں. وہ اللہ کا اختیار ہے. مکے والوں نے کہا تھا قرآن جب نازل ہونے لگا تو کہنے لگے بھائی یہ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی کے اوپر ہونا چاہیے تھا نا. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ مالدار ہو یا کم سے کم لیڈر ہو، حاکم ہو. تو مکے والے کہنے لگے کہ یہ مکہ شہر بڑا شہر ہے اور قریب میں ایک طائف ہے شہر، وہ بھی اس زمانے میں بڑا مانا جاتا تھا. ان میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن اترنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں کسے پیغمبر بناؤں؟ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اپنی رسالت کہاں رکھیں. تو پیغمبر منتخب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کے بعد دوسرا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا. حدیث میں ہے اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. اور بھی اس معاملے میں بہت سی چیزیں ہیں. صحابہ کے بارے میں زبان جو لوگ کھولتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. صحابہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اور انسانوں کے دلوں کو دیکھا اور ان میں حضرات صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھا پایا تو ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے منتخب کیا باقاعدہ. اس کے بعد ایک انتخاب اور ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جنہیں منتخب کیا، چن لیا. اس کی 2 تفسیریں ہیں، کئی تفسیریں ہیں، مشہور 2 ہیں. ایک تو یہ کہ کتاب کا وارث بنانے سے مراد سارے مسلمان ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے سب کو قرآن دیا ہے، سب قرآن والے ہیں. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ علماء مراد ہیں. کتاب کا علم دیا. کتاب کا ایمان بھی ایک انتخاب ہے اور کتاب کا علم الگ انتخاب ہے. تو گویا نبیوں کو منتخب کیا، صحابہ کو منتخب کیا، مسلمانوں کو منتخب کیا ایمان کے لیے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قرآن اور دین کے علم کے لیے منتخب کیا.
جس طرح یہ انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کے حصوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے. کسی حصے کو اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں تو وہ مسجد آسمان والوں کو ایسی چمکتی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. اور کسی زمین کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کے لیے منتخب کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند اس وقت دنیا میں دین و علم کی اشاعت کا سب سے بڑا استعارہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے قائم ہونے سے پہلے کوڑیاں پڑی تھیں, کوڑا ڈالتے تھے لوگ اور بدبو رہا کرتی تھی, جنگل کا حصہ تھا. اور یہ بھی سننے میں سنا ہے, لکھا ہے, روایت کس کی ہے مجھے تفصیل یاد نہیں, لیکن یہ کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کے دوران اس علاقے سے گزرے تھے قریب سے, تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے, جبکہ وہاں کوڑیاں پڑی ہوئی تھی, بدبو آ رہی تھی, لیکن علم کی خوشبو انہوں نے محسوس کی تھی. تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ نے اس جگہ کو بھی منتخب کیا ہے. اب اس منتخب ہونے کے بعد اور پہلے بھی ہمارا کام یہ ہوتا ہے, جو کام کرنے والے ہیں, کہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں اور اپنا طرز عمل اور طریقہ ٹھیک رکھیں, صرف اللہ کے لیے کام کریں اصول کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی لاج رکھی جاتی ہے. اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کا کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کا تعاون کریں. مسلمان ہی ہیں, آپ ہی ہیں جو مدرسوں کو بھی چلاتے ہیں. یہ آپس کے اختلاف اپنی جگہ ہیں, مگر ایمانداری سے سوچیں مدرسوں کو چندہ کون دیتا ہے؟ یہی مسلمان دیتا ہے. اور کون دیتا ہے؟ لڑتے بھی رہو چاہے, لیکن اس کے باوجود چلاتے تو یہی ہیں, کام تو یہی کرتے ہیں. اور یہ نہیں چلاتے, اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, ان کو ذریعہ بناتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کا دین, اللہ بے نیاز, اللہ کا دین بے نیاز, کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی کی بھی. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. عجیب اللہ کی نعمت ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کام دوسروں سے بھی لے سکتے تھے, نوابوں سے اور بادشاہوں سے لے سکتے تھے, مگر عام مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا اس دین کا کام. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ سوچیں نا اس بات کو. یہ بات ختم کر رہا ہوں میں کہ پہلے علم کی حفاظت کا کام نواب اور بادشاہ کرتے تھے. بھئی نواب اور بادشاہ اب بھی دنیا میں تو پائے جاتے ہیں, چلو ہندوستان میں نہیں صحیح. تو یہ ہو سکتا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ یہ کہتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے کہ بھئی آپ کے یہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے مدرسے کا انتظام ہم کریں گے, اور ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ مسلمان, یہی مسلمان, ننگا بھوکا مسلمان, غریب مسلمان, پریشان حال مسلمان, اسی کے اوپر ڈال دیا کہ تمہیں کرنا ہے. تو اس کا کچھ مطلب تو ہونا چاہیے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, چونکہ دین کو باقی رہنا ہے. اب اس مسلمان کا پیسہ دین کے ساتھ جڑ گیا تو انشاءاللہ یہ مسلمان بھی باقی رہے گا, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ باقی رکھے, ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی. اور یہ جو ادارے قائم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, جو پہلے سے چل رہے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے, اور اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان کامل, ایمان پر کامل استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.